بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1956۔ عظیم رب کی عظیم مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گناہ کر کے اکتا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر کے نہیں اکتائے گا۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 195۔ سب سے بڑی زیادتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4876۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5997۔ بغض، حسد اور پیٹھ پیچھے برائی کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6065۔ قابل رشک کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7529۔ قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے اور یاد کرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5033۔ قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1874۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بلا وجہ نوکری یا روزگار کو نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی لگی ہوئی روزی بلا وجہ چھوڑ دے۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1515۔ ایمانداری اور وعدوں کو پورا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو،
اور اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدہ کی پاسداری نہ ہو۔ بحوالہ مستند احمد، حدیث نمبر 12383۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔